کے بعد افرا ابو بکر، ام سلیم ریاض تیار رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس، آج اس مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے کسی کا مذاق نہ اڑاؤ۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید سورۃ الحجرات آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن خیرا منہن۔ محترم حاضرین، ابھی آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ ہے، اے ایمان والو، کوئی قوم کسی کا مذاق نہ اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ یہ ان سے بہتر ہو، اور نہ عورتوں کا مذاق اڑائیں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو۔ اس آیت کریمہ سے ہمیں صاف طور سے معلوم ہو رہا ہے اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا منع ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو غرور اور گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکبر بطار الحق وغموط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا منع ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ کسی کو بھی حقیر اور کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، ان کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث میں لوگوں کو حقیر سمجھنے کو غرور اور گھمنڈ سے تعبیر کیا گیا ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الکبر بطار الحق وغموط الناس، تکبر حق بات کو جھٹلانا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوا کہ اسلام میں کسی کا مذاق اڑانا منع ہے اور ایسا کرنا حرام ہے۔ اسلام کی یہی پاکیزہ تعلیمات ہے۔ سامعین حضرات، کسی کا مذاق اڑانا وہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے، ان کو دیکھ کر ان کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنسنا اور ان کو حقیر سمجھنا نہیں چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں عورتوں میں یہ صفات زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے قرآن میں بھی عورتوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ آج کل کسی کا مذاق اڑانا آج فیشن ہو گیا ہے، حالانکہ اسلام اسے منع فرماتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اچھے اخلاق کو اپنا کر زندگی گزاریں، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو بھی حقیر نہ سمجھیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم تمام کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے اور کسی کا مذاق نہ اڑانے کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بچے آواز کر رہے ہیں ادب سے خاموش بیٹھے رہیں، اور باہر جو بچے ہیں ان سے گزارش ہے وہ مسجد کے اندر آئیں یا گھروں کو واپس چلے جائیں، اور جو بچے آپ لوگ ہیں ادب سے بیٹھو۔ آپ کے تقریریں سننا ہے تو پروگرام کریں گے نا، تبھی ابھی پروگرام ختم کر دیتے ہیں۔ ادب سے بیٹھے تو تقریریں پورے ہوتے۔ ام سلیم باہر کے شکیل باہر کا بھیجو بچوں کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم و مکرم صدر جلسہ و حاضرین اکرام، آج اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، من آمن باللہ والیوم الآخر
معرضون. لوگوں کے حساب و کتاب کا وقت قریب ہو رہا ہے اور غفلت میں پڑے پڑے اعراض کر رہے ہیں. آج ہم دنیا دنیا کہتے ہیں, دنیا کی فکر کرتے ہیں. دنیا تو دھوکہ ہے, ایک پانی کا بلبلا ہے. آخرت کو یاد کرو, آخرت کی فکر کریں. آخرت ہی ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. دنیا میں قرآن و حدیث کے مطابق زندگی گزاریں, گناہوں سے بچیں گے. اللہ سے ڈرنا چاہیے, اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاریں تو آخرت میں اچھا بدلہ دیا جائے گا اور جنت میں داخل کیے جائیں گے. اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں ہوئے تو جہنم میں داخل کیے جائیں گے, جو رہنے کے لحاظ سے برا ٹھکانہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت کی تیاری کریں, آخرت کی فکر کریں. آخر میں اللہ سے دعا ہے, اللہ تعالی ہم تمام کو دنیا اور آخرت کی بھلائی عطا فرما. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مصباح عبد الملک, اس کے بعد ملکہ مجیب الرحمان تیار رہے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس, آج اس بابرکت مجلس میں میری تقریر کا عنوان ہے جہنم کا عذاب بڑا سخت ہے. اللہ کا ارشاد ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. اور جو لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہم سے جہنم کا عذاب دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب پکڑنے والا ہے, بے شک اور رہنے کے لحاظ سے بدترین جگہ ہے. حاضرین اجلاس, جہنم بہت ہی خطرناک جگہ ہے اور اس کا عذاب بڑا سخت ہے اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم کافروں, مشرکوں اور منافقوں کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے. جو بڑے بڑے مجرم ہیں وہ جہنم کی گہرائی میں ہوں گے. جو لوگ دنیا میں کفر کرتے ہیں, قرآن اور حدیث کے مطابق عمل نہیں کرتے, شرک اور بدعت میں ملوث رہتے تھے, ان کو آگ کے کوڑے پہنائے جائیں گے. ان کے سر پر گرم پانی ڈالا جائے گا جس کی گرمی سے پیٹ کے اندر جو کچھ ہے گل جائیں گے اور پگھل جائیں گے. محترم حاضرین, اللہ تعالیٰ سورۃ المزمل آیت نمبر 12 تک 13 میں فرماتا ہے, ان لدینا انکلا وجحیما وطعام ذی غصۃ وعذاب علیم. بے شک ہمارے پاس بیڑیاں اور جہنم ہے اور گلے میں اٹکنے والا کھانا ہے اور دردناک عذاب ہے. اللہ اکبر. جہنمیاں چلائیں گی, انہیں بھوک پیاس لگے گی, کھانے کے لیے کانٹے دار زہریلا کھانا ہوگا. سوچنے کا مقام ہے لیکن افسوس کا مقام ہے. آج ہم کو کیا ہو گیا ہے, جب جہنم کا ذکر ہوتا تو ہمارے دل نہیں کانپتے, ہمارے آنکھ نہیں روتے. اگر ہم جہنم سے نجات پانا ہے تو اللہ کی نافرمانی سے بچے, شرک اور بدعت سے بچے. اگر تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں اور بار بار ایک دعا پڑھتے رہے, اللہم انی اسألک الجنۃ واعوذ بک من النار. محترم سامعین, کافروں کو جہنم کی طرف ڈھکیل کر جماعت در جماعت لایا جائے گا. جب وہاں پہنچیں گے تو فوراً ہی جہنم کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نگہبان جہنمی سے پوچھے گا کیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کوئی رسول نہیں آیا جب تم پر اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرے اور اس دن کے ملاقات سے ڈرائیں؟ کہیں گے ضرور آئیں, لیکن اللہ کا عذاب تو حکم کافروں کے لیے ہے. ان سے کہا جائے گا کہ اب جہنم کے دروازے میں داخل ہو جاؤ, ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہے. سرکشوں کا ٹھکانہ کتنا ہی برا ہے افسوس کتنا ہی برا ٹھکانہ ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پر عمل پیرا ہو. دنیا کی زندگی تھوڑی ہے, آخرت ہمیشہ کی جگہ ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے. آمین. باقر دعوانا الحمدللہ رب العالمین والسلام. ملکہ مجیب الرحمان, اس کے بعد خیر النساء انور تیار رہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم. اما بعد. محترم صدر جلسہ و حاضرین اجلاس,
آج اس جلسے میں میرے تقریر کا عنوان ہے جنت میں جانے والا عمل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یا ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنۃ بسلام. اے لوگوں، آپس میں سلام پھیلاؤ، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتہ داری سے حسن سلوک کرو، رات کو نماز پڑھو جبکہ لوگ سو رہے ہو، جنت میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. واخر الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. خیر